کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ ایک اور بھی بہت اہم ایشو ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم اس پہ بھی بات کریں۔ آپ نے دیکھا کہ کینیڈا میں ایک سکھ رہنما کو قتل کیا گیا تو ان کا جو وزیر اعظم ہے اس نے اپنی پارلیمنٹ میں کیسا سٹینڈ لیا اور پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ آپ کو میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ سکھ رہنما جو ہے یہ صرف کینیڈا میں قتل نہیں ہوا، ہمارے پاکستان کے شہر لاہور میں بھی ایک سکھ رہنما قتل ہوا ہے۔ اور خبر جو ہے یہ میں آپ کو ایک انڈین اخبار کی دکھا رہا ہوں، پاکستانی اخبارات میں بھی خبر چھپی تھی لیکن یہ انڈین اخبار ہے، اس نے بتایا ہے کہ یہ ہو واز پرمجیت سنگھ پنجوار دی وانٹڈ ٹیررسٹ شاٹ ڈیڈ ان لاہور۔ لاہور میں اس کو قتل کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ بڑی عجیب بات ہے کہ پھر اس کے بعد راولہ کوٹ جو آزاد کشمیر میں ہے وہاں پہ ایک کشمیری رہنما محمد ریاض، ان کو 8 ستمبر 2023 کو قتل کیا گیا۔ اور سید خالد رضا صاحب جو ہیں ان کو 26 فروری 2023 کو گلستان جوہر کراچی میں قتل کیا گیا۔ یہ ساری خبریں جو ہیں یہ انڈین اخباروں کی بتا رہا ہوں کہ فلاں پاکستان میں جو ہے بندے کو پاکستان کے فلاں شہر میں قتل کیا گیا۔ سلیم رحمانی صاحب 1 جنوری 2022 نواب شاہ سندھ میں ان کو پٹرول پمپ پہ قتل کیا گیا ہے۔ انڈین اخبار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مارا ہے۔ بشیر احمد پیر المعروف امتیاز عالم 20 فروری 2023 برما ٹاؤن اسلام آباد میں ان کو قتل کیا گیا ہے۔ انڈین اخبار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مارا ہے۔ اور ایک تو وہ خود یہاں پہ کارروائی کر کے اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور پھر جو کینیڈا کا معاملہ ہے اس پہ بھارتی فوج کے ایک ریٹائرڈ میجر صاحب ہیں، وہ دیکھیں ذرا کس انداز میں دھمکی دے رہے ہیں کینیڈا کو۔ بعد میں چوں چوں نہ کر رہا، اور سیدھی دھمکی دی ہے کہ نہ تمہارا ہائی کمیشن رہے گا نہ کچھ اور رہے گا۔ تارڑ صاحب، کینیڈا میں ایک سکھ رہنما قتل ہوا ہے تو انہوں نے پوری دنیا میں شور مچا دیا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں سکھ نہیں کئی کشمیری رہنما جو ہیں ان کو قتل کیا گیا، اور انڈین اخبار کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری کارروائی ہے۔ کیا ہمارے وزیر اعظم کو اب نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز میں جا کے یہ بات نہیں کرنی چاہیے؟ یہ بالکل اٹھانا چاہیے۔ دیکھیے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز راؤنڈ دا کلاک کام کرتی ہیں انہی چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ کلبھوشن یادو جب پکڑا گیا تھا تو وہ کیا کر رہا تھا پاکستان میں؟ وہ یہی کاروائیاں ہیں جس کے پیچھے کلبھوشن جیسے لوگ یہاں پہ پینیٹریٹ کر رہے تھے، افغانستان سے آپریٹ کر رہے تھے۔ افغانستان میں ان کی کچھ سیف ہیونز تھیں جہاں سے وہ آپریٹ کر کے یہ سارے معاملات کرتے تھے۔ کلبھوشن کے پکڑے جانے سے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو جس طرح انہوں نے ہوا دی، جس طرح سے شرپسند عناصر کو سپورٹ کیا، جس طرح سے نہتے پاکستانیوں کو قتل کیا، تو یہ نظر آتا ہے کہ را کی ایجنسی جو ہے اس کی انفلٹریشن موجود تھی۔ اب دیکھیں جو ہردیپ سنگھ نجر کے ساتھ ہوا ہے، یہ صرف پاکستان کی کہانی نہیں ہے، آپ برطانیہ میں اٹھا کے دیکھیں، برمنگم میں اوتار سنگھ چنڈا جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کو زہر دے کے مار دیا گیا۔ تو یہ جو بھارت کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگ ہیں وہ دنیا میں جہاں بھی ہوں یہ اس طرح کے آپریشن جو ہیں وہ کرتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز دے آر دا بیسٹ ان دا ورلڈ، اور وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تبھی کلبھوشن پکڑا گیا، کلبھوشن کو کاؤنٹر کیا گیا اور ایک پالیسی بنائی گئی۔ انفارچونیٹلی اب دیکھیں نا، فیض صاحب کی ایک پالیسی تھی جو ٹی ٹی پی کو لا کے واپس سیٹل کیا گیا سیٹلڈ ایریاز کے اندر، اور وہ جو چائے کا کپ تھا اور یہ سارے معاملات تھے ان کے، تو دیکھیں نا اس کا نقصان کس کو ہوا اور کیسے ہوا، یہ بھی بڑی سوچنے والی۔ گور صاحب، انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان جو ہے اس کو کیسے اپنے کیس کو پیش کرے؟ میرے صاحب ساری دنیا پیش کرتے ہیں، انٹرنیشنل لابی ہے۔ اگر آپ کے سٹیزن کو آپ کی زمین پہ کوئی مارے تو آپ جو بھی انوالو ہو وہ حکومت، آپ اس کے خلاف جا سکتے جس طرح کینیڈا کر رہا ہے، لیکن ہماری حکومت کر نہیں سکتی، اس میں وہ ریزالو نہیں ہے، وہ ہیومن رائٹس کے لیے اور اپنے سٹیزن کی لبرٹی کے لیے وہ ویلیو نہیں ہے جو ہم ویلیو کریں۔ ہم اپنے سٹیزن کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں، ہم کیسے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، لوگوں کو کیسے جیلوں میں ڈالا گیا۔ اگر ایسی طریقہ کار ہو، اگر آپ وہاں کینیڈا میں وہ اپنے سٹیزن کی لائف کو ویلیو کرتے ہیں تب جا کے ان سے پوچھ ہوتی ہے، وہاں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے پارلیمان میں۔ اگر آپ برا نہ بنائیں تو میں یاد دلاؤں گا کہ کلبھوشن یادو کا یہاں پہ نام لیا گیا تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا تھا جس پہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ کیوں چاند صاحب؟ ہم نے آواز اٹھائی تھی۔ آپ نے اٹھائی تھی؟ تو چاند صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو معاملہ ہے اس پہ ہم دیکھیں کیسے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ کرے ہم بھی اتنے تکڑے ہو جائیں، ہاں، اور ہم بھی اس قابل ہو جائیں، ہماری پارلیمان بھی، ہماری حکومتیں بھی، کہ ہم بھی اپنے شہریوں کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ سچی بات ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اتنے تکڑے نہیں ہیں، اور ہماری آپس کی لڑائیاں، آپس کی بیڈ گورننس، آپس کی اس لیکن کم از کم جمہوریت کی کمزوری نے
ہمیں اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ ہم یہ اصل مسائل تو یہ ہیں، قومیتوں کے عزت دارانہ جو خودداری ہوتی ہے یا ایک نیشنلزم جو ہوتا ہے وہ ایسے کیسز میں سامنے آتا ہے، یہ ایسے اور ہمارے ہاں بھی مر رہے ہیں لوگ، اور راج جس طرح ملوث ہے بلوچستان سے لے کر لاہور تک ہر جگہ پہ اپنی وہ کاروائیاں کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہمیں مزید پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ بہت شکریہ چاند صاحب، گور صاحب اور عطاءاللہ تارڑ صاحب، اور میں تو یہ کہوں گا کہ کچھ ایشوز پہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، سول سوسائٹی ہے اور تمام شعبہ ہے زندگی ہیں، ان کو ایک مشترکہ موقف اختیار کرنا چاہیے۔ سب سے اہم ترین ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، الیکشن وقت پہ ہونا چاہیے، انسانی حقوق کو پروٹیکشن ملنی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ بار بار آئی جی پنجاب سے کہتی ہے کہ عمران ریاض خان کو پروڈیوس کرو، اور وہ یقین دلا کے چلے جاتے ہیں۔ اور آج بھی لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس نے مایوسی کا اظہار کیا کہ جب یہ کہا گیا کہ عمران ریاض کو لے کے آئیں تو آج بھی پیش نہیں کیا گیا۔ تو جب اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے تو پھر عالمی سطح پہ اپنا کیس پیش کرنے میں جو آپ کی جو اخلاقی برتری ہے وہ بڑی مجروح ہو جاتی ہے، تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔